السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست تسلیم الدین محمدی۔ اسلامک نالج 940 چینل میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ میں ریگولر آپ لوگوں کے لیے دین کی خدمت اور دین کی باتیں لے کر کے حاضر ہوتا ہوں، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی جو موٹی موٹی اور دین کی چھوٹے چھوٹے مسئلے اور مسائل ہیں آپ دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہو جائے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں کہ امانت اور خیانت کیا چیز ہے، یعنی امین کون ہے، صادق کون ہے۔ امانت کسی کو ہم جب رکھتے ہیں، کوئی چیز کسی کے پاس جب دیتے ہیں تو امین کس کو کہیں گے، صادق کس کو کہیں گے؟ کون ایسے لوگ ہوں گے جس کو امین کہیں گے، جس کو صادق کہیں گے، جس کو سچے کہیں گے؟ انہیں کے تعلق سے دو چار باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ، امید کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آیت المنافق کی ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان، کہ منافق کی جو علامت ہیں وہ تین ہیں۔ یہ اس حدیث کے اندر تین ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو منافقین کے بہت سارے علامتیں اور بہت ساری قسمیں آپ کو قرآن اور حدیث میں مل جائیں گے، لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بڑی بڑی علامتیں اور تین نشانیاں بتلائی ہیں کہ منافق کی جو ہے تین خصلتیں ایسی ہیں کہ یہ اگر خصلت، یہ صفت، یہ علامت، یہ نشانی اگر کسی انسان کے اندر پائے جائے تو اس کو پکا منافق، خالص منافق کہلایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین علامتیں کیا ہے، منافق کی وہ تین نشانیاں کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، باتوں کے درمیان وہ جھوٹ کی ملاوٹ کرے گا، جھوٹ کی آمیزش کرے گا، خرید و فروخت کرے گا پھر بھی وہ جھوٹ بولے گا، کسی بزنس کرے گا پھر بھی اس میں وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، اس میں بھی وہ جھوٹ بولنے کی کوششیں کریں گے۔ تو یہ منافق کی پہلی علامت یہ ہے، اور یہ بہت بڑی علامت یہ ہے کہ منافق لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، منافق لوگ کذاب ہوتے ہیں، منافق لوگ جھوٹ اور کذب جیسی صفت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق وہ لوگ ہوں گے جو لوگ جھوٹ بولیں گے۔ تو الحمدللہ آج ہم امت محمدی ہیں، اور امت محمدی ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری اور ہم پر یہ عائد بنتی ہے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور جھوٹ جیسی برائی سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ پہلے ہم خود بچیں، اس کے بعد دوسروں کو بھی بچنے کا حکم دیں، دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں، اس لیے کہ جھوٹ یہ تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرے مجلس میں گالی دی تھی، یہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول جو تمام لوگوں کو مکر و فریب میں ڈالتے تھے، لوگوں کو جھوٹ بولنے پر ابھارتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں اللہ کے رسول نے منافقین کے نام کو بتلا دیے تھے کہ یہ لوگ منافقین ہیں۔ منافقین کی ایک لسٹ اور منافقین کی ایک فہرست اللہ کے رسول نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا دیے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتلائے تھے۔ اسی لیے صحابی میں سے کہا جاتا ہے کہ رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رازدار خفیہ باتیں چھپانے والے کون ہیں؟ حذیفہ بن یمان۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے منافقین کی جو لسٹ اور منافقین جو فہرست بتلائی ہیں وہ صحابی میں سے حذیفہ بن یمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تم ان لوگوں پر کے نام بتلا کر کہا کہ ان لوگوں کے اوپر تم نظر رکھنا۔ اور دوسری علامت یہ بتائی گئی ہے کہ منافق لوگ جب نماز کے لیے آئیں گے سستی اور کاہلی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد حدیث کے اندر جو دوسری علامت بتلائی گئی ہے وہ ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جائے،
تو اس امانت میں وہ خیانت کر ڈالیں گے۔ ایک ہوتا ہے امین، ایک ہوتا ہے صادق۔ مثلا آپ نے کسی کو 500 روپیہ بطور امانت رکھنے کو دیا، اب اس میں سے ان 500 میں سے اگر 200 والا نوٹ ہو اور ایک 100 کا نوٹ ہو، ان 3 نوٹ کو ملا کر کے 500 روپیہ ہوتا ہے، اور 500 روپیہ آپ کسی کو رکھنے دے رہے ہیں، مثلا ہم ہی کو رکھنے دیتے ہیں۔ اب اگر آپ 1 دن بعد 2 دن بعد آپ ہم سے پھر اس پیسہ کو مانگتے ہیں، پورے 500 روپیہ دیے تھے ہم، 500 روپیہ آپ کو 500 روپیہ ایک نوٹ دے دیتے ہیں، اس میں بے ایمانی نہیں کرتے ہیں۔ آپ ہم کو رکھنے کے لیے 500 روپیہ دیے تھے، ہم 500 ہی روپیہ آپ کو واپس کر رہے ہیں، تو یہ ہوا صادق، یہ ہوا، اس کو کہتے ہیں سچا، یعنی اس میں بے ایمانی نہیں کیا، اس نے جھوٹ سے کام نہیں لیا، بلکہ سچائی کے ساتھ 500 روپیہ رکھنے کو لیا تھا، آپ جب مانگے تو 500 روپیہ ہم نے واپس کر دیا، اس کو کہیں گے صادق۔ لیکن یہ امین نہیں ہوا، اس کو امین نہیں کہیں گے۔ امین اس کو کہیں گے کہ اگر آپ مجھے 500 روپیہ بطور امانت رکھ رہے ہیں میرے پاس، اور ان 500 روپیہ میں 200 کا نوٹ ہے اور ایک 100 کا نوٹ ہے، میں آپ جس طریقے سے جو نوٹ اور جس حساب سے آپ مجھے وہ 500 روپیہ رکھنے کے لیے دے رہے ہیں، میں ٹھیک اس روپیہ کو، آپ کی اس امانت کو اسی طریقے سے رکھ دوں، اور جب آپ واپس مانگیں تو ہو بہو وہی چیز کو میں آپ تک لوٹا دوں، یہی ہے امین، اس کو کہیں گے امانت۔ یعنی آپ نے جو نوٹ اور جس شکل میں جس حساب سے دیا تھا، ہم نے آپ کے سامان کو اسی حساب سے اپنے پاس رکھ لیا تھا، پھر جب آپ ہم سے واپس مانگے پھر اسی ہو بہو وہی سامان کو ہم نے لوٹا دیے، تو اس کو امین بھی کہیں گے اور اس کو صادق بھی کہیں گے۔ اگر ہم نے 500 کا نوٹ دیتے، آپ کے جو روپیہ دیے تھے ہم اس کو رد و بدل کر دیے ہیں، دوسرے کام میں خرچ کر دیے ہیں، لیکن جب آپ ہم سے پیسہ مانگے تو ہم 500 کا نوٹ دے دیے، تو یہ ہوا صادق، یعنی یہ اس کو کہیں گے سچا، مگر امین نہیں کہیں گے۔ امین اس وقت کہلائیں گے جب ہم پورے امانت کے ساتھ، یعنی جو نوٹ آپ دیے تھے ہو بہو وہی نوٹ، ہو بہو وہی سامان میں آپ کو واپس لوٹا دوں، تو میں امین بھی کہلاؤں گا اور صادق بھی کہلاؤں گا۔ امانت داری اور سچائی دونوں صفت میرے اندر موجود ہوگی، یہ ہے امانت اور صادق میں فرق۔ اور اگر خیانت کس کو کہیں گے؟ مثلا آپ نے مجھے کوئی ایسی بات کہی بطور امانت کہ یہ بات دوسروں تک آپ شیئر نہ کیجئے، کہ یہ بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ بات تیسری تک نہیں جانی چاہیے، یہ امانت کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ اگر میں آپ کی اس بات کو کسی دوسرے تک پہنچا دیا کہ فلانا نے ایسا ایسا کہہ رہا تھا، تو یہ امانت میں خیانت کر دیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مجھے کوئی چیز رکھنے کے لیے دیا اور میں اس کو دوسرے کام میں اپنی استعمال میں لگا لیا، آپ کو اس کا نہیں دیا، اس چیز کو آپ کو نہیں لوٹایا، تو یہ ہوا امانت میں خیانت۔ اور یہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ جو منافق کی خصلتیں ہیں، منافق کی جو عادتیں ہیں، منافق کی جو نشانیاں اور علامت ہے، ہم بھرپور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک اچھے مومن کی، ایک اچھی مسلمان کی صفت میں سے ایک خاص صفت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق لوگ جب وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے۔ آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں یہ وعدہ خلافی اس قدر پھیل چکی ہے تو پوچھئے ہی مت۔ پیسہ ادھار لے لیے، دینے کے لیے اس کے پاس چھمتا نہیں ہے، مگر وعدہ پہ وعدہ، وعدہ پہ وعدہ، وعدہ پہ وعدہ دیتے جا رہے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے رہے ہیں۔ اتنی معمولی سمجھ رہے ہیں ہمارا وعدہ خلافی کرنا، یہ اتنی معمولی سمجھ رہے ہیں؟ میرے بھائی، یا آپ کسی چیز کو معمولی نہ سمجھیں، یہی ہمارے لیے غلطی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ہلکے میں لے لیتے ہیں اور معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز لیں، روپیہ وغیرہ ادھار لیں اور اس کو دینے کی طاقت نہ ہو، اس کو ڈیٹ دے دیں اور ڈیٹ خلاف کرتے جائیں، چھپتے جائیں، فون آف سوئچ آف کرتے رہیں۔ یہ وعدہ خلافی کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک مسلمان کو یہ فسق تک لے کے چلے جاتا ہے، فجور تک لے کے چلے جاتا ہے، منافق کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ
کے اندر بھی ایسی صفت موجود ہو، ہمارے اندر بھی اگر ایسی صفت موجود ہو کہ وعدہ خلافی کرنا ہمارا رویہ اور ہمارا پیشہ ہو جائے، تو اللہ کے واسطے ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم ایک مومن ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک ایسے نبی کو ماننے والے ہیں جس نبی کی تعلیم نے ہمیں صاف شفاف تعلیم سکھائی ہے، صاف ستھری باتیں سکھلائی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مطابق یہ چلنا یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی میں ہمارے لیے دین دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے، اور منافق لوگ کہاں رہیں گے؟ منافق کا ٹھکانہ کہاں ہوں گے؟ جو لوگ وعدہ خلافی کریں گے، امانت میں خیانت کریں گے، بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، یہ منافق کی 3 علامتیں اس حدیث کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ اب اگر کوئی انسان وعدہ خلافی بھی کرتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، امانت میں خیانت بھی کرتا ہو، تو وہ خالص منافق ہو جاتا ہے، وہ پکا منافق ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت، کوئی ایک صفت ہمارے اندر موجود ہو، مثلا ہم وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، بے ایمانی تو نہیں کرتے، امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، مگر جھوٹ بولتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ منافق نہیں کہیں گے ہم کو، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولنا منافق کی صفاتوں میں سے ایک صفت ہے، لہٰذا یہ خالص منافق نہیں ہوگا، بلکہ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہمارے اندر پائی جائے گی۔ اور اگر تینوں علامت کسی کے اندر پائی جائے تو کوئی شک نہیں، وہ پکا منافق ہو جاتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ منافق کی ٹھکانہ کہاں ہے، منافق کا مقام کہاں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے کھائی میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین کی جگہ ہوگی، منافقین کا ٹھکانہ ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو سدھاریں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو ہر ممکن گزارنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، وعدہ خلافی سے پرہیز کریں، امانت میں خیانت کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام کے ساتھ ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔